امام کی اللہ اکبر، میں نماز پیچھے اس امام، اس کا تو نہ کوئی آگا ہے نہ پیچھا، یہ پوچھیے اللہ کی عبادت کر رہا تھا، یہ اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہا تھا، میری بیوی بازار گئی پتہ نہیں لوٹی کہ نہیں لوٹی، لوٹی کہ نہیں لوٹی، سبزی لائی کہ نہیں لائی، ترکاری لائی کہ نہیں لائی، میں نے اس کو اتنا پیسہ دیا تھا، کتنا خرچ کیا، کتنا بچایا، یہ سب سوچ رہا ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے پوچھا امام صاحب سے، کیا امام صاحب ایسا معاملہ ہے؟ صاف صاحب کہا ہاں ایسا ہی سوچ رہا تھا۔ عالم پناہ نے فرمایا بتاؤ یہ امام کے قابل، امامت کے قابل ہے، میں اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں؟ اس لیے دو اللہ والوں سے آرگومنٹ نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنی مستی میں ہے، مستی میں ہے نا، وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، آرگومنٹ کرو گے تو خطرہ ہے، یعنی جان کو بھی خطرہ ہے، ایمان کو بھی خطرہ ہے۔ کیا بات، اور وہی عالم پناہ سرکار وارث پاک نماز پڑھتے تھے، عیدین کی نماز کے لیے سرکار سید علی حسین حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کچھوچھا شریف سے بلاتے تھے، سرکار اشرفی میاں تشریف لاتے تھے، کہتے تھے حاجی اتنا لمبا سفر کرایا، میں تو مقیم ہوں، میں مسافر ہوں، تم مقیم ہو، تم امامت کرو۔ کہا ایسا مسافر ملے گا کہاں، ایسا مسافر امام ملے گا کہاں؟ سرکار اشرفی میاں کو مصلی امامت پر وارث پاک بڑھاتے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جب سلام پھیرتے تھے تو رقص کرتے تھے، فرماتے تھے ایسا امام لاؤ، پھر وارث جماعت سے نماز پڑھے گا، ایسا امام لاؤ جو خود بھی جاتا ہے مجھے بھی لے جاتا ہے۔ اب کہاں جاتا ہے کہاں لے جاتا ہے وہ تو امام جانے، مقتدی جانے، نہ اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ جیسا امام، نہ وارث پاک جیسا مقتدی، وہ جانے، ہم نے یہ واقعہ پڑھا آپ کو سنا دیا، کہاں جاتا ہے، کہاں لے جاتا ہے، کون جاتا ہے، کون لے جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اسی لیے یہ بے نفس، انہوں نے پہلے اپنے نفس کو پاک کیا، رب نے انہیں آزاد کر دیا، رب نے انہیں آزاد کر دیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک مست لست قلندر کا، شمس العلماء مصنف قانون شریعت علامہ قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، منظر حق ٹانڈا میں وہ شیخ الحدیث تھے، ایک مست لست قلندر یہ بولی بولتے ہوئے سڑک سے گزر رہا تھا، نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا، تیرا کہنا کیوں مانوں، نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا، تیرا کہنا کیوں مانوں۔ کچھ لوگوں نے سنا رہے، بولے تو کفر صریح ہے، ظاہر سی بات ہے، نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا، تیرا کہنا کیوں مانوں، بات صحیح ہے، یہ کفر ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے فتویٰ دے دیا، اب تو مہر تیار ہے نا، اور سیاہی بھی لگی، اب تو سیاہی کی بھی ضرورت ہے، بالکل ایک دم بٹن دبانے کی ضرورت ہے، اب تو فتوے تھوک میں آتے ہیں، فتوے تھوک میں آتے ہیں، تھوک میں دے دیا صاحب، وہ مست لست ان پر کیا اثر۔ یہ بات قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچی، ان سے لوگوں نے کہا حضرت ایک مجذوب ہے، قلندر ہے، انہوں نے ایسا فرمایا، کہ اچھا ان کو بلائیے، ان کو میرے پاس لے آؤ۔ گئے کہ آپ کو حضرت نے بلایا، آئے، آنے کے بعد قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بابا یہ بتائیے کہ آپ نے ایسا کہا کہ نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا، تیرا کہنا کیوں مانوں، ایسا آپ نے کہا، اس کا کیا مطلب ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو وہ مسکرا کر کہا اسی مستی میں کہ آپ پہلے مفتی اور عالم ہیں جنہوں نے مجھے مہلت دی، اور مجھ کو بلا کر مجھ سے پوچھا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ارے آپ کے شاگردوں نے مہلت بھی نہیں دی اور مہر لگا دی، شاگردوں نے مہلت بھی نہیں دی، مہر مار دی، اور استاد کیسے ہے، طبیعت خوش ہو گیا کہ مجھے بلایا، پوچھ رہے کہ آپ نے ایسا کہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ واہ واہ، کیا شریعت کی پاسداری ہے، کیسے بے نفس لوگ ہیں۔ بلائیے ان مولویوں کو، جمع کیجئے، بلائے گئے فتویٰ دینے والے، وہ سارے مفتی بھی آئے، قاضی صاحب کے پاس بیٹھے، پھر بابا نے بتایا کہ حضرت میں یہ بات یہ ہے کہ میں نے جو کہا اس کے پیچھے کیا ہے حکمت، وہ یہ ہے 3 دن سے میں بھوکا پیاسا، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، میرا نفس مجھ سے کہتا تھا کھا کھانا پی پانی، کھا کھانا پی پانی، میرا نفس مجھ سے تقاضا کرتا تھا، تو میں اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہتا تھا کہ نہ میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا، تیرا کہنا کیوں مانوں۔
میں نفس سے خطاب کر رہا تھا، نہ میں تیرا بندہ ہوں نہ تو میرا خدا ہے، میں پیاسا ہوں تیرے کہنے سے پانی نہیں پیوں گا، میں بھوکا رہوں گا، نفس اے نفس سن لے، میں تیرے کہنے سے کھانا نہیں کھاؤں گا، جب میرا رب کہے گا میں کھانا بھی کھاؤں گا پانی بھی پیوں گا، میں تیری بات نہیں مانوں گا، اس لیے نہ میں تیرا بندہ ہوں نہ تو میرا خدا۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مفتیان کرام کی طرف متوجہ، اب لگائیے کیا حکم لگاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء دین، وہ مفتیان شرع متین۔ سب نے سر نیچے کر لیا، آنکھ بند کر لی، جواب کیا دیں؟ اس لیے نفس سے مخاطب تھے وہ، نہ تو میں تیرا بندہ نہ تو میرا خدا۔ اسی لیے اگر کسی کا کلام ہو تو بابا تھوڑی مہلت دے دو، پوچھ لو کیا کہنا چاہتے ہو، مہر نہ مارا کرو، مہر نہ مارا کرو، اتنی غلط عادت ڈالنی اچھی نہیں ہے۔ پوچھ لو تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارا مطلب کیا ہے، تمہارا مدعا کیا ہے، تمہاری غرض کیا ہے نا؟ اب بتائیے، وہ اپنے نفس سے کہہ رہے ہیں، کاش کہ ہمیں بھی یہ شعور اللہ عطا فرمائے، آپ کو بھی یہ شعور عطا فرمائے کہ ہم بھی ایک وقت آئے کہ اپنے نفس سے یہ مخاطب ہو کر کہے، نہ میں تیرا بندہ ہوں نہ تو میرا خدا ہے، تیرا کہنا کیوں مانے۔ دوستو اگر ہم نے ایسا اپنے کو بنا لیا، ہم جھوٹ سے بچ جائیں گے، غیبت سے بچ جائیں گے، برائیوں سے بچ جائیں گے، بے عملی سے بچ جائیں گے، گمراہیت سے بچ جائیں گے، نفاق سے بچ جائیں گے، فسق و فجور سے بچ جائیں گے، خلاف شریعت ارتکاب کرنے سے بچ جائیں گے، تمام خرافات سے ہم بھی بچ جائیں گے، ہماری نسلیں بھی بچ جائیں گے۔ من تزکا، کامیاب انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا ہے۔ حضرات گرامی، آج یہ دنیا میں جتنی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، یہ لے چکی ہیں، یہ لینے والی ہیں، یہ اسی نفس کی بدولت ہے۔ آج جو ٹکراؤ ہے یہ نفس کی دین ہے، یہ اختلاف، یہ انتشار، یہ فتنوں کا جو بازار گرم ہے، اس کی بنیاد نفسانیت ہے۔ کہیں کہیں شریعت ہے مگر زیادہ تر نفسانیت۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک تعالی جمال طیبہ کانفرنس کے صدقے میں ہمیں اس برائی سے بچا لے۔ دوستو، کامیاب انسان حقیقت میں وہی ہے جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، اندر کو پاک کر لیا، اندر پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، آپ کا جو باہر والا ہے، ظاہر ہے، وہ بھی صاف ستھرا پاک ہو جائے گا۔ میرے آقا نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا، عثمان تم جو چاہو کرو، تم جو چاہو کرو، تم جو چاہو کرو، تم جنتی ہو چکے، تم جو چاہو کرو، تو جو چاہو کرو کا مطلب یہ نہ نکالیے گا کہ میرے نبی نے حضرت عثمان غنی کو گناہ کی اجازت دے دی، نہیں، پہلے ان کے نفس امارہ کو میرے مصطفیٰ نے نفس مطمئنہ میں بدل دیا، پھر فرمایا عثمان تم جو چاہو کرو، جنتی ہو گئے، تم گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ معلوم ہوا جو نگاہ مصطفیٰ پاک کرتی ہے، نظر مصطفیٰ پاک کرتی ہے، ارے اس نظر کا کمال اور اس طیبہ والے کا جمال کا عالم یہ ہے کہ حبش کے بلال پر نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی تو حبش کا بلال نہ رہا، اسلام کا ہلال بن گیا، اسلام کا ہلال بن گیا، یہ روم کا صہیب، یہ فارس کا سلمان بن گیا۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کی دین ہے۔ ابو بکر صدیق اکبر بن گئے، عمر پر پڑی تو فاروق اعظم بن گئے، نگاہ نبوت عثمان پر پڑی تو ذو النورین بن گئے، مولا علی پر پڑی تو فاتح خیبر بن گئے، حسنین پر پڑی تو امامت کے تاجدار بن گئے۔ اور سنو دوستو، اکھاڑے کے پہلوان پر پڑی نگاہ مصطفیٰ تو وہ پہلوان نہیں رہا، وہ امام الطائفہ بن گیا، وہ قطب بن گیا۔ تو دوستو اسی لیے جنید بغدادی کو جو مقام منصب حاصل ہوا ہے، صرف اہل بیت اور آل رسول کی تعظیم کے صلے میں حاصل ہوا۔ حضرات گرامی، بس یہ نظر مصطفیٰ سلامت ہے ہم پر، الحمدللہ ہم سلامت ہیں، سرکار کا کرم ہے، سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں، سرکار ہمیں سن رہے ہیں، ہر ایکٹیویٹی پر حضور کی نظر ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں حضور جانتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں حضور جانتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں حضور جانتے ہیں، ہم سلام پڑھتے ہیں حضور جانتے ہیں، ہم قیام تعظیمی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں حضور جانتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں حضور جانتے ہیں، ہم نمازوں میں درود پڑھتے ہیں حضور جانتے ہیں، ہماری شب کو حضور جانتے ہیں، ہمارے
دن کو حضور جانتے ہیں، ہماری جلوت کو حضور جانتے ہیں، ہماری خلوت کو حضور جانتے ہیں، ہماری تنہائی کو حضور جانتے ہیں، ہمارے علم کو حضور جانتے ہیں، ہمارے تقوی کو حضور جانتے ہیں، ہمارے حجرے میں ہم کیسے رہتے ہیں حضور جانتے ہیں۔ یاد رکھو، ہم آپ کی نظر سے چھپ سکتے ہیں، ہم اپنے کو آپ کی نظر سے چھپا سکتے ہیں، مگر نگاہ نبوت سے نہیں چھپ سکتے ہیں، نگاہ مصطفیٰ سے ہم اپنے کو نہیں چھپا سکتے ہیں۔ ارے مصطفیٰ کی نظر نگاہ نبوت اور رسالت تو پیارے ایسی ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں اس میں چھپی ہیں، چھپی ہیں، سب چھپی ہیں۔ تم کہیں بھی رہو رسول دیکھ رہے ہیں، تم کہیں بھی رہو مدینے والا تمہیں دیکھ رہا ہے، تو تم صاف پاک ہو جاؤ، پھر اپنے رب کا ذکر کرو، نماز پڑھو، تمہاری نماز بھی کامیاب ہوگی، تمہارا ذکر بھی کامیاب ذکر ہوگا، تمہارا سجدہ بھی کامیاب سجدہ ہوگا، تمہارا قیام بھی کامیاب قیام ہوگا، تمہارا قادہ بھی کامیاب قادہ ہوگا، تمہاری ریاضتیں بھی کامیاب ریاضتیں ہوں گی، تمہاری بندگی بھی کامیاب بندگی ہوگی، تمہاری زندگی بھی کامیاب زندگی ہوگی۔ مولا کریم ہمیں کامیاب بنائے اور ہم اسی طرح کامیابی کے ساتھ اپنی اپنی قبروں میں جائیں۔ جمال طیبہ کانفرنس کے صدقے میں مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات اپنی جگہ بیٹھے رہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کا کلام ہو، کسی کا کچھ بیان ہو، آپ مکمل کر کے پھر جائیں۔